بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سے 281 تک کی تلاوت کی تھی، جس میں سود کے متعلق گفتگو کی گئی ہے اور سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ کل کی نشست میں صرف اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات عرض کی تھیں کہ آخرت میں سود کا لین دین کرنے والوں کی سزا جو یہاں پر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ آخرت میں اس کی کیفیت ایسے ہوگی کہ جیسے کسی انسان کے اوپر جن کا سایہ ہو یا جن کے اثرات ہوں، تو جو کیفیت اس کی دنیا میں ہوتی ہے اس طرح وہ مخبوط الحواس ہوگا قیامت والے دن۔ سب سے پہلے آج کی گفتگو کے آغاز سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سود ہے کیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، پھر اسی کی بیس پر آگے باتوں کو سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ پہلی بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سود ہمیشہ قرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، لون کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کو 10,000 روپے قرض دیتا ہے اور وہ واپسی کا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ میں واپسی پر آپ سے 11,000 روپے وصول کروں گا، تو یہ 1,000 روپیہ ایکسٹرا جو ہے یہ سود ہے۔ تو قرض کے مقابلے میں ہمیشہ جو بھی نفع آئے گا، جو بھی پروفٹ آئے گا، اس کو سود کہا جاتا ہے، اور اس کی تعریف بھی یہی بیان کی گئی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے کے آئے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ یہ ایک آسان سا فارمولہ ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں اس گفتگو پر کہ اس زمانے کے مشرکین نے بھی ایک اعتراض کیا تھا، اور آج کل کے لوگ بھی کچھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اس زمانے کے مشرکین نے اور کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ہم جو خرید و فروخت کرتے ہیں، یعنی جو تجارت کرتے ہیں، اس میں بھی تو ہم نفع حاصل کر لیتے ہیں، تو سود جو ہے اس میں بھی ہم نفع حاصل کر لیتے ہیں، تو نفع تو دونوں طرف آ رہا ہے، تو پھر سود میں اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کے مطابق نہیں بیان فرمایا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، تم کون ہوتے ہو اس پہ اعتراض کرنے والے؟ بھئی جو کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو کائنات کو بنا رہا ہے، اس کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی یہ حکم دے رہا ہے کہ تجارت کر کے نفع کماؤ وہ حلال ہے، اور سود کے ذریعے سے جو نفع کماؤ گے وہ حرام ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے گا، تجارت میں اور سود میں فرق کیا ہے کہ تجارت میں مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز آپ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز آپ خرید رہے ہیں، تو یہ شریعت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ تجارت المال بالمال یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے، آپ موبائل خریدنے مارکیٹ سے جاتے ہیں، 25,000 روپے کا موبائل ہے، آپ اسے 25,000 روپے پے کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کے بدلے میں ایک چیز دے دیتا ہے، ایک شے دے دیتا ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ خرید و فروخت کریں، تجارت کریں۔ لیکن یہی صورت اگر اس ترتیب میں آ جائے کہ کوئی شخص آپ کو 25,000 روپے دیتا ہے اور واپسی پر وہ 26,000 کا مطالبہ کرتا ہے، یہ ناجائز ہے، شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں کہ سود کن کن چیزوں میں چلے گا، یہ میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ ساری زندگی کام آئیں گی یہ چیزیں، کہ جب بھی کوئی دو ایسی چیزیں کہ جن کی جنس ایک ہو، ان میں جب بھی مبادلہ کیا جائے گا تو وہ برابری سرابری کی بنیاد پر کیا جائے گا، یعنی کہ اس زمانے میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے یا چاندی کی شکل میں کرنسی ہوتی تھی، تو سونے کے بدلے میں اگر کوئی سونا لینا چاہے گا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بالکل برابر سرابر ہو، اس میں رتی برابر بھی اضافہ کرنا جائز نہیں ہوگا کسی ایک فریق کی طرف سے بھی۔ اسی طرح چاندی کے بدلے میں اگر کوئی چاندی لینا چاہتا ہے تو اس میں بالکل جائز نہیں ہے کہ ایک طرف چاندی زیادہ ہو اور ایک طرف چاندی کم ہو۔ اور آج کل یہ جو پیپر کرنسی آ گئی ہے کہ آپ 10,000 روپے کی جو نوٹوں کی گڈی ہے وہ 11,000 میں نہیں خرید سکتے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ تو کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ جب بھی کوئی قرض دیا جائے اور اس کے بدلے میں منافع حاصل کیا جائے تو یہ سود ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے تو شریعت یہ کہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرض دار قرض خواہ کو کوئی ہدیہ یا تحفہ بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی نفع کی
زمرے میں ہی آئے گا۔ مثال کے طور پر زید نے 10,000 روپے بکر کو قرض دیا ہوا ہے، ٹھیک؟ اب بکر مقروض ہے اور زید قرض خواہ ہے۔ اب بکر جو ہے وہ زید کو خوش کرنے کے لیے اس کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کوئی گفٹ دے دیتا ہے، کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ زید کے لیے ایک طرح کا نفع ہے جو 10,000 کے بدلے میں وہ ایکسٹرا کما رہا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ اگر کسی قرض دار کے ہاں انہوں نے تقاضا کرنے جانا ہوتا تھا کہ بھئی میرا قرض مجھے واپس کرو، تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ بھی اس سے میں نفع حاصل کر رہا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ان کے تقوی کا اتنا اونچا مقام تھا۔ تو بہرحال یہ باتیں سمجھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ہمارا ایک بینکنگ کا جو سسٹم چل رہا ہے، جس میں بینک والے آپ کو ایک فکسڈ پروفٹ اماؤنٹ آپ کو ایک دیتے ہیں کہ جی آپ 1,00,000 روپے جمع کروائیں تو آپ کو اس کا 1% یا 2%، مطلب 5%، جتنا بھی ایک وہ ہے، تو کہنا تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم آگے اس پیسے کو تجارت میں لگاتے ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر تو کاروبار کرنا ہے تو وہ پھر شریعت کے سارے اصولوں کے تحت کیا جائے گا۔ ہم بینک کو میں جو پیسہ رکھواتے ہیں وہ ہم بطور امانت اور بطور قرض کے رکھواتے ہیں، ہم ان سے مزاربہ نہیں کر رہے ہوتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم ان سے یہ معاہدہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جی آپ نے یہ میرے پیسے کو اس کاروبار کے اندر لگانا ہے، پھر اس میں جو پروفٹ آئے گا وہ آپ نے مجھے دینا ہے۔ اور پھر دوسری حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے؟ کاروبار تو نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے نا جی، کبھی ہو سکتا ہے نفع ہو جائے گا، کبھی ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ بینک کا کون سا ایسی ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہوتی ہے، یا کون سا ایسا کاروبار ہے کہ جس میں نقصان نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی؟ میرے بہت سارے دوست احباب ہیں جو بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، بہت سارے ہیں جو میرے پاس جمعہ بھی پڑھنے آتے رہے، اور ان سے بھی میں نے اس موضوع کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو کی۔ تو ان دی اینڈ نتیجہ یہی آیا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عمیر صاحب جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بہت کو فائنینشلی میں ڈسٹرب ہوا، اتنا ڈسٹرب ہوا کہ میں ایک بینک میں چلا گیا لون لینے کے لیے۔ مینیجر سے میری ملاقات ہوئی، سارا تعارف ہوا، سب کچھ ہوا، مطلب ساری ڈاکومنٹیشن جو بھی میں نے معلومات حاصل کی۔ وہ بینک کا جو مینیجر تھا، پتہ نہیں کوئی اللہ والا ہی تھا، کوئی نیک آدمی تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا جی میں امام مسجد ہوں۔ وہ بندہ اپنی سیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں لٹرلی آپ کو یہ حقیقت صحیح میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، بینک مینیجر آن ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ جی یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ کوئی اور کسی سے پیسے ادھار پکڑ لیں، کچھ کر لیں، لیکن یہ بینک کے چکر میں جو ہے وہ آپ نہ پڑیں اور کوئی اور معاملہ اختیار کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہ بینک کا مینیجر آن ڈیوٹی مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ کالا ہے دال میں، بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، اور وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام ہمارا یہ چل رہا تھا کہ سود کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نفع کمانے کی ہم نے اجازت دی ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور جس نفع کمانے کو ہم نے ناجائز قرار دیا وہ تمہارے لیے قیامت کی صبح تک ناجائز ہی رہے گا۔ اچھا، یہ جو میں ابھی آپ کو ایک نقطہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی مقروض ہے تو وہ قرض خواہ کو کوئی ہدیہ یا کوئی تحفہ وغیرہ بھی نہیں دے سکتا، اس سے اس سوچ اور نظریے کی بھی تردید ہو گئی جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یار اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو سود دے دیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ اور ہدیہ دینے سے منع فرما رہے ہیں تو پھر اس میں خوشی اور رضامندی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سود تو بہرحال سود ہی رہے گا، چاہے وہ کوئی خوشی یا رضامندی سے دینا چاہے، چاہے کوئی ناراضگی سے دینا چاہے۔ جس چیز کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام قرار دے دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک کے لیے وہ چیز حرام ہے۔